रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं हिजाब फ़ातिमा। आज हम जमात नाहम का लेक्चर नंबर 2 करेंगे, जिसमें हिस्सा नसर में से सबक हिजरत नबवी के सफ़ा नंबर 3 की रीडिंग करेंगे और उन्हीं के मुश्किल अल्फाज में आपके साथ शेयर करूँगी। सफ़ा नंबर 3-4, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने सफ़ा नंबर 2 की पढ़ाई की थी और उसी के मुश्किल अल्फाज के मानी मैंने आपके साथ शेयर किए थे, और मौलाना शिबली नमानी का तारुफ़ और उसके अल्फाज मानी आपके साथ शेयर किए थे। ठीक है जी, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कुफ़ार ने जब आपके घर का मुहासरा किया, मुहासरा कहते हैं घेराव कर लेना, घेरे में ले लेना, और रात ज़्यादा गुजर गई तो कुदरत ने उनको बेखबर कर दिया। कुदरत कहा जाता है बेटा जी ज़ोर, ताकत, या फिर अल्लाह की ताकत, शान इलाही, ये सारे इसके मानी हो सकते हैं। यानी अल्लाह की शान, अल्लाह की ताकत ने उनको बेखबर कर दिया। बेखबर यानी गाफिल कर देना, बेहोश कर देना, मतलब उनको पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है और क्या हो रहा है। हज़रत उनको सोता छोड़कर बाहर आए, काबे को देखा और फरमाया, मक्का तो मुझको तमाम दुनिया से ज़्यादा अज़ीज़ है। अज़ीज़ कहा जाता है प्यारा होने को। ज़ाहिरा उनका वतन है, अपने वतन से इंसान को बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है, तो वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। क्या मक्का, तो मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा अज़ीज़ है, लेकिन तेरे फ़र्जंद मुझको रहने नहीं देते। फ़र्जंद कहा जाता है बेटे को, यानी ये जो तेरे बेटे हैं वो मुझे यहाँ पे रहने नहीं देते। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पहले करारदाद हो चुकी थी। करारदाद मेरा बेटा कहा जाता है अहद को, वादे को, या फिर मुआहदा, जो पहले एक बात तय पा चुकी हो। ये इनमें से कोई भी इसका मानी आप लिख सकते हैं। दोनों साहिब पहले जबल सौर के गार में जाकर पोशीदा हुए। जबल सौर, गार सौर आपने सुना ही होगा, उस गार में जाके इन्होंने पनाह ली। पोशीदा होना, छुप जाना, पनाह लेना। ये गार आज भी मौजूद है और बोसा गाहे खलाइक है। बोसा कहा जाता है चूमने को, बोसा गाहे खलाइक यानी लोगों के लिए चूमने की जगह, मखलूक के लिए चूमने की जगह, यानी बाबरकत व मुबारक जगह। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला जो नौखेज़ जवान थे, नौखेज़ कहते हैं नौ उम्र, नौजवान, शब को गार में साथ होते। शब कहा जाता है बेटा जी रात को, रात को यानी वो गार में उनके साथ होते। सुबह मुँह अंधेरे शहर चले जाते और पता लगाते कि कुरैश क्या मशवरे कर रहे हैं। जो कुछ खबर मिलती शाम को आकर हज़रत से अर्ज़ करते। हज़रत यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके सारे दिन की जो रूटीन थी वो उनको बयान कर देते। अर्ज़ करना यानी बयान कर देना। अर्ज़ करना वैसे दरख्वास्त करना के मानों में भी आता है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ग़ुलाम कुछ रात गए बकरियां चरा कर लाता, और आप और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनका दूध पी लेते। 3 दिन तक सिर्फ यही ग़िज़ा थी। 3 दिन यानी उन्होंने सिर्फ दूध पीकर गुजारा किया है। लेकिन इब्ने हशाम ने लिखा है, इब्ने हशाम है बेटा जी एक मौर्रिख है। मौर्रिख कहा जाता है तारीख़ दान को, ये हिस्ट्री लिखने वाले जो लोग होते हैं उनको कहा जाता है। तो वो क्या लिखते हैं जी, वो कहते हैं कि रोज़ाना शाम को अस्मा, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर से खाना पका कर गार में पहुंचा आती थी। इसी तरह 3 रातें गार में गुजारी। सुबह कुरैश की आंखें खुली तो पलंग पर हज़रत की बजाय जनाब अमीर थे। बजाय यानी उनकी जगह जनाब अमीर यानी मौला अली अलैहिस्सलाम थे। ज़ालिमों ने आपको पकड़ा, यानी हज़रत अली अलैहिस्सलाम को पकड़ा और हरम में ले जाकर थोड़ी देर महबूस रखा और फिर छोड़ दिया। हरम कहा जाता है बेटा जी खाना काबा को, यानी वो पकड़ कर ले गए, खाना काबा में जाके कैद कर दिया। महबूस कहते हैं कैद करने को, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जो है उनको छोड़ दिया। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले। ढूंढते ढूंढते गार के दहाने तक आ गए। दहाना कहा जाता है मुंह को, गार के यानी मुंह तक वो आ गए, पहुंच गए। आहट पाकर, आहट कहते हैं कदमों की जो आवाज़ होती है उसको, यानी पाँव की जो आवाज़ चलने की होती है उसको कहा जाता है। वो सुन के हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गमज़दा हो गए। गमज़दा कहा जाता है गमगीन होना, उदास होना, यानी कि परेशान हो जाना। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अब दुश्मन इस कदर करीब आ गए हैं कि अगर अपने कदम पर उनकी नज़र पड़ जाए तो हमको देख लें, यानी वो अपने कदमों पर भी नीचे गौर करेंगे तो हमें देख लेंगे। यानी हज़रत अबू बकर जो है वो खौफज़दा हो गए। आपने फरमाया
لا تحزن ان اللہ معنا، سورہ توبہ کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 40۔ اس میں کیا ہے جی کہ گھبراؤ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حضرت ابوبکر سے، گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا نہ، تحزن گھبراؤ، ان اللہ بے شک اللہ معنا ہمارے ساتھ ہے۔ قریش نے اشتہار دیا تھا، اشتہار کہا جاتا ہے بیٹا جی اعلان کرنے کو یا پھر مشہور کرنا، کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا، اس کو ایک خون بہا کے برابر یعنی کہ 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ خون بہا کہا جاتا ہے خون کی قیمت، خون کے بدلے دی جانے والی قیمت جو کہ مقتول کے وارثوں کو دی جاتی ہے۔ سراقہ بن جاشم نے سنا تو انعام کی امید میں نکلا، یعنی وہ انعام کے لالچ میں اس نے اپنا جی گھوڑا دوڑایا، مطلب ڈھونڈنے نکلا۔ عین اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے، عین یعنی بالکل اس وقت جب آپ روانہ ہو رہے تھے، اس نے آپ کو دیکھ لیا، غار سے یعنی نکلے اور اس نے آپ کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گر پڑا۔ ترکش سے فال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ ترکش کہتے ہیں تیر دان کو، فال کہتے ہیں شگون معلوم کرنا، کہ یعنی مجھے ان پہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر کیا ہوا؟ جواب میں نہیں نکلا، لیکن 100 اونٹوں کا گراں وہاں معاوضہ ایسا نہ تھا۔ گراں بہا کہتے ہیں جی قیمتی، معاوضہ کہتے ہیں بدلے کو یا پھر رقم کو یا قیمت کو، کہ تیر کی بات مان لی جاتی، یعنی اس نے شگون پہ بھروسہ نہیں کیا، اس نے دوبارہ یعنی آپ کے پیچھے وہ چلا گیا پکڑنے کے لیے، اپنی فال جو نکالی تھی اس پہ بھروسہ نہیں اس نے کیا، دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا۔ اب کی بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے، گھوڑے سے اتر پڑا اور پھر فال نکالی، اب بھی وہی جواب تھا، یعنی کہ حملہ نہ کیا جائے، لیکن مقرر تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی اور یقین ہو گیا۔ مقرر کہا جاتا ہے دوبارہ تجربہ کرنا، ہمت پست ہونا یعنی کہ حوصلہ ختم ہو جانا، اور اس کو یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور ہی آثار ہیں، آثار ہیں یعنی کہ نشانیاں ہیں، یہ کچھ اور ہی نشانیاں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجیے، یعنی اس نے آ کے مطلب یہ ہے کہ توبہ کر لی اور کہا کہ مجھے امن نامہ لکھ دیں، میں مطلب آپ کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا، لڑائی نہیں چاہتا، مجھے امن نامہ لکھ دیں۔ یہ پھر بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا، فرمان امن، امن کا حکم نامہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے جی کہ تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی۔ تشریف آوری یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر، یعنی انہوں نے آنا ہے، اس کی خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ تمام شہر ہمتاً چشم انتظار تھا۔ ہمتاً ہوتا ہے مکمل طور پر، چشم انتظار یعنی شدت سے منتظر ہونا، چشم ویسے آنکھ کو کہا جاتا ہے، مطلب شدت سے انتظار کرنے والی آنکھ۔ معصوم بچے فخر اور جوش میں کہتے پھرتے تھے کہ پیغمبر آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز تڑکے سے نکل کر شہر کے باہر جمع ہوتے، تڑکے کہا جاتا ہے صبح سویرے کا جو وقت ہوتا ہے اس کو، اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے آتے۔ حسرت کہتے ہیں ناکام آرزو کو، ایسی خواہش جو پوری نہ ہو سکے، ٹھیک ہے جی۔ ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا اور قرائن سے پہچان کر پکارا۔ قرائن ہے قرینہ کی جمع جس کا معنی ہوتا ہے اندازہ لگانا، یعنی انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ وہی ہستی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اہل عرب، لو تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ تکبیر کہا جاتا ہے میرا بیٹا اللہ اکبر کہنے کو، گونج اٹھنا یعنی کہ شور برپا ہو جانا، یعنی سارے شہر والے جو ہیں انہوں نے خوشی سے وہ جھوم اٹھے اور انہوں نے شور برپا کیا کہ ہمیں جس کا انتظار تھا وہ ہستی تشریف لے آئی ہیں۔ اس کے بعد بیٹا میں آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کر رہی ہوں عبارت کی تشریح کے حوالے سے، جو مختلف حوالہ جات آپ لکھ سکتے ہیں وہ میں نے یہاں پہ لکھ دی ہیں، یعنی آپ سے تشریح جب کرنے کے لیے کہا جائے گا تو اس میں آپ نے حوالہ جات دینے ہوتے ہیں، یا اس میں آپ اشعار لکھ سکتے ہیں یا پھر آپ اس میں اقوال لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، آیات کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں، احادیث لکھ سکتے ہیں، ضرب الامثال، لیکن وہ کیا ہے اور ریلیونٹ ہونی چاہیے، اس ٹاپک سے ریلیونٹ ہو، ٹھیک ہے جی۔ کچھ میں نے یہاں آپ کے لیے آسانی کے لیے لکھ دی ہیں، جیسا کہ یہاں پہ پہلی ہے کہ دین کی خاطر جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، حدیث مبارکہ ہے، ٹھیک ہے، جہاں آپ کو یہاں پیرا جس میں یہ فٹ ہوتی ہے وہاں پہ آپ نے اس کو فٹ کر دینا ہے۔
پھر ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب کافر تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں۔ ادھر کافر چال چل رہے تھے، ادھر اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ بے شک اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔ اس کے بعد ہے جی، اور کافر چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، مگر اللہ اپنا نور مکمل کر کے رہے گا، اگرچہ کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ لگے۔ اس کے بعد ہے بیٹا جی کہ اے نبی معاف کرنے کو لازم پکڑ لو۔ اس کے بعد ہے انتظار موت سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ پھر ہے ہم پر ودا کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا، ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے جب تک پکارنے والا اسے پکارتا ہے۔ پھر 2 اشعار یہاں پہ میں نے لکھے ہیں۔ ایک ہے جی کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، یعنی کفار ان کو مطلب نقصان نہیں پہنچا سکے، وہ خیر خیریت سے جہاں انہوں نے پہنچنا تھا وہ پہنچ گئے۔ ان پہاڑوں سے جو ہیں سوئے جنوب 14ویں کا چاند کیا نکلا ہے خوب۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جو حوالہ جات ہیں جب آپ تشریح کریں گے تو اس کے اندر آپ نے ان کو فٹ کرنا ہے۔ ایک پیرے کی تشریح جب آپ لکھتے ہیں اس میں آپ نے 2 حوالہ جات لازمی رائٹ کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور حوالہ جات آپ مارکر سے لکھتے ہیں۔ اگر آپ کو آیت نمبر اور صورت یاد رہتی ہے، یہ کون سی صورت تھی، کون سی آیت نمبر تھی، تو بیسٹ ہے۔ اگر نہیں یاد رہتی تو آپ جسٹ جو ہے حوالہ لکھ دیں گے، آپ آگے یہ بجائے غلط لکھنے کے نہ لکھیں، وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ ٹھیک ہے جی، آیت نمبر اور صورت نمبر اگر آپ کو یاد نہیں رہتا تو وہ آپ نہ لکھیں، باقی پوری کوٹیشن جو ہے اس کو آپ لکھ دیں۔ امید ہے آپ کے لیے آج کا لیکچر بھی بینیفیشل ثابت ہوگا۔ نیکسٹ ہم انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔